بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایک جن کا تبلیغ اسلام کرنا۔ جی ہاں معزز سامعین، آپ نے صحیح سنا، ایک جن کا تبلیغ اسلام کرنا۔ یہ ایک حیران کن اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک صحابی آپ کے سامنے گزر رہا ہے۔ آپ کے پاس بیٹھے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ جو شخص آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کیا آپ انہیں جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ آپ نے اپنے ساتھی کو جواب دیا، نہیں، میں اس شخص کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، یہ شخص سواد بن قارب ہیں۔ یہ وہ سواد بن قارب ہیں جن کے تابع ایک جن ہے، وہ جن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اطلاع دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص یعنی سواد بن قارب کو بلا لاؤ۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ساتھی سواد بن قارب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا ہے۔ سواد بن قارب یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کے ساتھ چل پڑے۔ جب سواد بن قارب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی گفتگو کے بعد سواد بن قارب سے پوچھا کہ تمہارے تابع جو جن ہے، اس جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اطلاع تمہیں کس طرح سے دی تھی؟ سواد بن قارب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایک دن میں نیم بیدار کے عالم میں تھا کہ میرا تابع جن میرے پاس آیا اور مجھے ہلا جلا کر جگایا اور کہنے لگا، سواد بن قارب اٹھیے اور میری بات سنیے، لوبی بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہر جگہ سے جنات کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ مجھے اس جن نے کہا کہ بنی ہاشم کی اس منتخب روزگار ہستی کی خدمت میں حاضری کے لیے آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ سواد بن قارب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب میرے تابع جن نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا اور اس جن سے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، مجھے سونے دو، بڑے زور کی نیند آ رہی ہے۔ اس وقت وہ جن چلا گیا، لیکن دوسری رات پھر وہ میرے پاس آیا اور پھر وہ مجھے بتانے لگا جو اس نے مجھے پہلے بتایا تھا اور مجھے نصیحت کرنے لگا کہ چلو حاضری کے لیے، لیکن میں نے پھر بھی اس کی بات نہ سنی اور اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ لیکن تیسری رات پھر وہ جن جو میرے تابع تھا میرے پاس آیا اور پھر مجھے تیسری بار رسول ہاشمی کی خدمت میں حاضری کی تلقین کرنے لگا۔ آخر کار میں تیسری بار اس تابع جن کی بات مان لی اور جب صبح ہوئی تو میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کو چل پڑا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ سواد بن قارب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے حاضر ہوتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کلام سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندہ پیشانی سے فرمایا، سناؤ، کیا کلام سنانا چاہتے ہو؟ چنانچہ میں نے نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ نعت طویل ہے، صرف 2 شعر پیش خدمت ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ تمام رسولوں کی بنسبت زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے معزز اور پاک ہستیوں کے فرزند گرامی، دوسرا شعر، آپ اس روز میری شفاعت کیجیے جس دن آپ کے سوا کوئی بھی شفاعت کرنے والا سواد بن قارب کے کام نہ آ سکے گا۔
سواد بن قارب نے کہا یہ نذرانہ عقیدت مقبول بارگاہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب جو اس محفل میں بیٹھے تھے سب اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے ان کے چہرے دمک اٹھے۔ نعت ختم ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواد بن قارب تم کامیاب ہو گئے۔ جب سواد بن قارب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنا لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو گئے اور سواد بن قارب کو گلے سے لگا لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد بن قارب سے کہا کہ مجھے کتنا شوق تھا تمہاری زبان سے یہ واقعہ سننے کا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد بن قارب سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ سواد بن قارب نے جواب دیا جب سے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے میں نے اس جن کو چھوڑ دیا ہے۔ سواد بن قارب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور جنوں کی باتوں سے اللہ کا پاک کلام دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں قریش کے ایک گھرانے آل زرین کے پاس گیا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر رکھا تھا اور قصاب اسے کاٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک بچڑا بولنے لگا کہ اے آل زری کامیاب بات ظاہر ہو گئی۔ ایک اعلان کرنے والا فصیح اعلان کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بچڑے کی یہ باتیں سن کر میں وہاں سے چلا آیا۔ انہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔